نظر بد اور حسد کی علامات اور ان سے نجات پانے کا طریقہ۔ بہت سے لوگ نظر بد اور حسد کی علامات کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں دونوں میں فرق ہے۔ اگرچہ ان کا نتیجہ نقصان کی صورت میں نکلتا ہے، لیکن ان کی حقیقت اور اثر انداز ہونے کا طریقہ مختلف ہے۔ تو آخر فرق کیا ہے اور ان سے بچاؤ اور علاج کا کیا طریقہ ہے؟ نظر بد اور حسد میں فرق۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حسد اور نظر بد ایک ہی چیز ہے، لیکن قرآن و حدیث میں دونوں کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے۔ حسد یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ حسد کرنے والا خود نعمت کو دیکھے، بلکہ وہ بغیر دیکھے بھی حسد کر سکتا ہے۔ حسد ایک خبیث اور بری صفت ہے جو مومن اور غیر مومن ہر کسی میں پائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حسد کا ذکر شر کے ساتھ کیا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ نظر بد در حقیقت حسد ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں زوال نعمت کی خواہش نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایک نیک اور صالح شخص بھی نظر بد لگا سکتا ہے۔ نظر بد کا سبب عام طور پر کسی چیز پر بے حد تعجب یا پسندیدگی ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسانوں کو ہی نظر لگے، بلکہ جانوروں، درختوں، مکانات اور حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کے بارے میں فرمایا، نظر بد برحق ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ جعفر کے بیٹوں کو بہت زیادہ نظر بد لگتی ہے، تو کیا میں ان کے لیے دم کرواؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اگر کسی چیز کو بار بار نظر بد لگے تو وہ نظر جمع ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات شدید ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات بار بار نظر لگنے سے حسد میں بھی شدت آ سکتی ہے اور حسد کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ نظر بد تیر کی طرح ہوتی ہے جو نظر لگانے والے کی روح سے نکل کر جس کو نظر لگنی ہے کہ جسم میں داخل ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص مضبوط حفاظتی حصار میں ہو تو وہ تیر اپنا اثر نہیں دکھاتا، لیکن اگر وہ غیر محفوظ ہو تو اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا نظر بد سے بچاؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہے اور اس کے لیے ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت سے خود کو محفوظ رکھے۔ 10 علامات جو نظر بد کے جمع ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نظر بد کی علامات کبھی واضح ہوتی ہیں اور کبھی یہ پوشیدہ ہوتی ہیں جن پر لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ جسمانی علامات، بغیر کسی طبعی وجہ کے جسم پر سرخ دھبے پڑ جانا، مسلسل پھوڑے، دانے یا خارش ہونا جو کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوں، نامعلوم بیماریوں کا شکار ہونا، جوڑوں میں درد، کمر کا درد، کندھوں میں سن ہونے کا احساس جبکہ میڈیکل رپورٹس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اچانک معدے میں خرابی، بد ہضمی اور بار بار ڈکار آنا، بھوک کی کمی، بھوک کا نہ لگنا، کھانے سے بے رغبتی بغیر کسی ظاہری وجہ کے، سینے میں گھٹن اور بے چینی، کسی خاص وجہ کے بغیر دل کا گھبرانا، سینے میں بوجھ محسوس ہونا اور تیز دھڑکن ہونا، مستقل سر درد، دوائیوں سے ٹھیک نہ ہونے والا مستقل سر درد جو وقت کے ساتھ جسم کے مختلف حصوں میں منتقل ہوتا رہے، غیر معمولی جمائی اور آہیں بھرنا، غیر ضروری جمائی آنا، خاص طور پر نماز اور قرآن پڑھنے کے دوران، نیند کی خرابی، یا تو نیند بہت زیادہ آنا یا بے خوابی کا شکار ہونا، اچانک غصہ آنا، بلا وجہ خوف محسوس ہونا، بے جا فکر کرنا یا کسی سے بھی بلا وجہ جھگڑنے کا دل کرنا، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے میں دلچسپی نہ لینا یا کسی خاص جگہ میں گھٹن محسوس کرنا، موڈ میں شدید تبدیلیاں، مزاج میں شدید اتار چڑھاؤ، یادداشت کی کمزوری، بلا
بلا وجہ اداسی اور دنیاوی کاموں سے بے رغبتی، یہ تمام علامات اگر بغیر کسی طبعی وجہ کے ظاہر ہو رہی ہوں تو امکان یہ ہے کہ نظر بد یا حسد کی وجہ سے ہیں۔ نظر بد اور حسد سے نجات کا شرعی طریقہ۔ نظر بد اور حسد سے حفاظت اور شفا کے لیے قرآن و حدیث میں درج ذیل طریقے تجاویز کیے گئے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ ذکر اور اذکار کا اہتمام، صبح اور شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ نظر بد اور حسد برحق ہے لیکن ان کا علاج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کی پناہ مانگنا بہترین حفاظت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی نظر بد اور حسد سے محفوظ رکھے، آمین۔